پڑتا ہے. اب وہ ڈیلی جو ہے نا وہ لیکچر ڈھونڈنا پڑتا ہے جی، کہاں پڑا ہوگا جی، ایک جگہ سے ڈھونڈیں دوسری جگہ پہ ڈھونڈیں، اور پھر ایٹ اے ٹائم ایک ہی ٹائم میں بہت سارے کام اکٹھے کرنے پڑ جاتے ہیں. تو حالانکہ ڈاؤن لوڈڈ ہے بکس تو، لیکن وہ اتنی جلدی میں پھر دماغ کام ہی نہیں کرتا اور وہ مل نہیں رہی ہوتی پڑھی کہاں ہے. پھر چلی گئی بک. چلیں کل کا جو بقیہ لیسن پہلے اسی کو کر لیتے ہیں، آج کے دن بعد میں کر لیتے ہیں، پھر یہی کرنا پڑے گا. ہاں جی خنسا پروین ریزیڈنٹ پرسینٹ کیا لکھا ہوا جی آپ نے؟ اسکرین پر یہ اسکرین پارکوں سے گرامر ہے، کیا لکھا ہوا ہے جی؟ سدرا شبیر. ہاں جی کل کا سبق کون سنائے گا جی، کون بتائے گا؟ غیر مسلم سے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے جی، یہ بتائے گا جی عابدہ جاوید بتائیں گے جی. غیر مسلم سے کون نکاح کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، کون سے غیر مسلم سے ہو سکتا ہے، کون سے نہیں ہو سکتا. آپ لوگ جس سے کہا جاتا ہے وہ جواب دیتا نہیں، باقی سارے لکھتے رہتے ہیں. چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آپ ادرک کہوہ پی لیجئے جی، میں ڈیلی پیتے رہتا ہوں تو استعمال کر رہا ہوں میں. بعض وقت میڈیسن وغیرہ یا کچھ چیزیں ایسی یوز کرنی پڑتی ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا اب تو کافی بہتر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. ادرک کے کہوے میں شہد بھی ڈال کے پیتا ہوں. تو ہاں جی محرمات نکاح کون ہے جی؟ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں اور اپنی دادیوں سے نکاح کرے، مردوں کی طرف سے ہوں یا عورتوں یعنی ماؤں کی طرف سے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے کا کیا مطلب ہے؟ مردوں کی طرف سے کا مطلب ہے کہ اس کے باپ کی جو ماں ہے وہ دادی بن جائے گی. عربی میں جدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دادی اور نانی دونوں کے لیے. جدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے امن اور چچی ہو اور یا مامی ہو اس کے لیے امت ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے عین میم اور تائے تانیث کے ساتھ. اور جو ہوتا ہے خالہ کے لیے خالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جدات کے ساتھ دادی یا نانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کریں، نکاح کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور آگے اس سے آیت چلتی جاتی ہے وبناتکم وجداتکم وخالاتکم. آیت مجھے یاد نہیں ہے، میں حافظ نہیں ہوں چونکہ. اس طرح کے الفاظ ہیں یعنی کہ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹی حرام کر دی گئی ہیں، اور دادیاں اور نانیاں بھی مائیں ہی ہیں، یعنی دادی اور نانی جو ہوتی ہے وہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے. اس لیے لغوی طور پر کے لغوی معنی اصل اور جڑ کے ہیں. ہاں جی اصل اور جڑ کے ہیں. کے معنی اصل اور جڑ کے ہوتے ہیں، اور دادیاں اور نانیاں بھی انسان کے لیے بمنزلہ جڑ کے ہوتی ہیں، یعنی کہ بنیاد، جڑ بنیاد اصل یہ چیز ہوتی ہے جی.
اور ایک لفظ عام طور پہ بھی ہماری مقامی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے جد بنیاد کا، تو اس کا مطلب وہ جد بنیاد جو ہوتا ہے نا وہ بھی تھی، اور وہ جد سے ہی جدہ ہے۔ جد دادا کو کہتے ہیں، جد امجد بھی کہا جاتا ہے دادا کو، اور جدہ دادی کو کہتے ہیں، جد دادا کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور جو جدہ ہے سعودی عرب کا ایک شہر ہے جدہ، مزے کی بات ہے، سعودی عرب کے شہر جدہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس لیے اس کو جدہ کہا جاتا ہے۔ اپنی ماں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اسی طرح پوتی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، پوتی ہو پر پوتی ہو، نواسی ہو پر نواسی ہو، جہاں تک سلسلہ چل سکتا ہے بندے کی زندگی میں وہاں تک ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ نیٹ ورک ایشو کس کے ساتھ ہو رہا ہے جی؟ اچھا، کتیبی گر مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کتابی گر مسلمان یہ کیا چیز ہے؟ کتابی گر مسلمان سدرا شبیر بھی جواب دے رہی ہے۔ اچھا، کتابی غیر مسلم سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تھوڑا اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ جو اگر آپ اردو میں ٹائپنگ کر سکتے ہیں تو اردو میں کیا کریں، اگر ادروائز رومن اردو میں کرنا ہے تو اس میں کچھ سپیلنگز کم از کم ان کے کوئی ایکوریٹ تو نہیں ہوتے، لیکن کم از کم اس طرح کے لکھے جائیں کہ سمجھ آ سکے۔ بعض اوقات وہ سمجھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے کہ کیا لکھا ہوگا۔ اچھا یہ اس کے بعد بھانجی یا بھتیجی ہے۔ بھانجی یا بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کسی مسلمان کا اپنی بہن بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور یہ نیچے تک چلا جائے گا۔ بھتیجی کی بیٹی ہوگی، بھانجی کی بیٹی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہوگا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اسی طرح پھوپھی اور خالہ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی حرمت پر آیت مذکورہ میں صراحت کی گئی ہے۔ اسی حرمت میں متفرق پھوپھیاں، خالائیں اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں داخل ہیں، یعنی جو صرف باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں، کیونکہ لفظ امر کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، یعنی اس میں امات و خالات وغیرہ یہ ساری شامل ہیں۔ ہاں جی، پھوپھیاں ہوں یا خالائیں ہوں تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بیوی کی ماں سے نکاح، کسی مسلمان کا اپنی بیوی کی ماں یعنی اپنی ساس سے بھی نکاح جائز نہیں، خواہ بیوی سے مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی کہ ایک عورت ہے اسے صرف نکاح کیا ہے، آگے کے معاملات ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے، صرف نکاح ہوا تھا، تو اس عورت کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس عورت کی بیٹی بھی حرام ہو گئی۔ اب اس سے اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں وہ امہات نسائکم، یعنی کہ تمہاری عورتوں کی مائیں یا تمہاری بیویوں کی مائیں جو ہے نا وہ بھی حرام ہیں، اور اس میں مباشرت کی شرط مذکور نہیں، اور نہ ہی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے جس کے ساتھ اس نے مباشرت کی ہو، اس لیے کہ مباشرت کی، کیونکہ اس صورت میں یہ قید نص سے ثابت ہے، خواہ اس بیٹی نے خامد کی گود میں پرورش پائی ہو یا کسی دوسرے مرد کی گود میں، کیونکہ آیت میں اجر یعنی گود کا ذکر ہے صرف رواج کے مطابق ہے اور شرط نے بطور روایت کے مطابق بطور شرط نہیں، اس لیے ان کی حلت کے لیے قرآن کی مباشرت کی نفی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مباشرت کی، کیونکہ اس میں صورت میں یہ قید نص سے ثابت ہے۔ چلیں جی، باپ دادا کی بیویوں سے نکاح، باپ اور دادا کی، یہ ولید صاحب بھائی آپ کا جب سوال سیشن سٹارٹ ہوگا اس وقت آپ یہ سوال کر لیجیے گا، ابھی آپ جو ٹاپک چل رہے ہیں آپ اس کو توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی کوئی بات ہوگی تو پوچھیں گے۔ کسی کتابی سے نکاح ہی ناجائز ہے تو وہی ابھی سوالات کا سیشن ہی ہے، سوالات کا سیشن اینڈ میں ہوگا، آپ اس میں سوالات کر لیجیے گا، ابھی لیسن کمپلیٹ ہونے دیں پلیز۔ ابھی آپ میں سے کسی نے چیٹ نہیں کری، جس کو میں کوئی بات پوچھوں گا وہی لکھے گا۔ اب سٹاپ، اگر کسی کی چیٹ آئی تو اس کی ایبسینٹ لگ جائے گی۔
बाप दादा की बीवियों से निकाह और उसके बाप और अजदाद यानी दादा नाना की बीवियों से निकाह जायज नहीं है। इरशाद खुदाबंदी के मुताबिक वला तनकिहू माना के हाँ जी, और जिनसे तुम्हारे बाप दादाओं ने निकाह किया है उनसे निकाह ना करो, और अपने बेटे की बीवी और पोते की बीवी से भी निकाह ममनू है। कोई शख्स अपने सास से भी शादी नहीं कर सकता और कोई ससुर अपनी बहू से भी निकाह नहीं कर सकता, यानी कि अपने बाप या दादा की बीवियों से भी निकाह नहीं कर सकते, चाहे वो उनकी सगी माँ हो या सौतेली माँ हो, या सगी दादी हो या सौतेली दादी हो। इसी तरह जो है ना वो उनसे निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह बेटी होगी अपनी बीवियों की बेटी से, या अपने बेटे की बीवी से भी निकाह नहीं कर सकता, यानी कि अपनी बहू से। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियों से भी निकाह जायज नहीं जो तुम्हारी पोस्तें हैं, यानी कि वो बेटे जो उनके जाती बेटे होंगे, यानी कि बीवी के पिछले खावंद के बेटे नहीं इसमें शुमार होंगे शायद। और इस आयत में असलाब, पुश्त और नस्ल की कैद में इसलिए है कि मुंह बोला बेटा इस सूरत में बेटा शुमार ना होगा, इसलिए नहीं कि रजाई बेटे की बीवी की हिलत साबित की जाए। रजाई बेटा जो है ना उसकी भी जो है ना वो बीवी से निकाह जायज नहीं। रजाई माँ और बहन से निकाह, और कोई शख्स अपनी रजाई माँ और रजाई बहन से भी निकाह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के इरशाद है व उम्महातुकुम उल्लाती अरबानकुम व अखवातुकुम मिन अर्रदाअ, और तुम्हारी माँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी रजाई बहनें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो रिश्ते नसब की वजह से हराम है वो रज़ात की वजह से भी हराम होते हैं, यानी कि जिस जिस रिश्ते से निकाह मर्द नसब की वजह से नहीं कर सकता, सगी बहन है तो उससे निकाह जायज नहीं है, तो रज़ाई बहन से भी निकाह जायज नहीं है। सगी माँ से जायज नहीं है तो रज़ाई माँ से भी जायज नहीं है। सगी दादी से जायज नहीं है तो रज़ाई दादी से भी जायज नहीं है। सगी सास से जायज नहीं है तो रज़ाई सास से भी जायज नहीं होगा। अब सगी बहू से जायज नहीं है तो रज़ाई बहू से भी जायज नहीं होगा। जिस जिस रिश्ते का नसब की सूरत में जिस निकाह जायज नहीं है तो रज़ात की सूरत में भी उससे निकाह जायज नहीं होगा। तो बहनों से मेरे भाई ये बात करने वाली है, आगे आपका आ रहा है टॉपिक, ये आपका आ रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं आप सवालत करने में। मैंने कहा कि अभी आपने किसी ने नहीं बोला, सवालत का सेशन आएगा उसमें सवाल कीजिएगा। दूसरी बात ये कि लेसन चल रहा है, इसमें आगे टॉपिक आ रहा है, अगला टॉपिक वही दो बहनों से निकाह का है, उसमें आ जाएगा, आप पढ़ लीजिए सुन लीजिएगा। अगर उसमें अगर रह जाता है आपको कोई बात समझ नहीं आती तो सवालत के सेशन में आपने करना है प्लीज। अभी आप स्टॉप करें इसको, दारुल इफ्ता ना बनाए। अच्छा जी, रजाई माँ और रजाई बहन से निकाह जो है ना वो क्या होगा, हराम होगा। आगे आ रहा है दो बहनों से निकाह। ये आपने जो है ना आपदा जावेद ने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी से काम लिया है कि बात अभी खत्म होने के बाद अगला टॉपिक यही शुरू होना था और आपने बड़ी जल्दी से सवाल कर लिया है। तो इसका जो है नुकसान और सबसे आसानी से पता यहीं से चलता है कि तालिब इल्म ने आज के लेसन तैयार किया है या नहीं किया, तो उसको एडवांस में पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया, टॉपिक पढ़ के आया या नहीं पढ़ के आया। तालिब इल्म अगर पढ़ के आता है तो वो इस तरह के उल्टे सीधे सवाल नहीं किया करता होता। हाँ, दो बहनों से निकाह और किसी मर्द के लिए दो बहनों को निकाह में जमा करना जायज नहीं है। अल्लाह ताला की इरशाद है कि और ये भी हराम है कि तुम दो बहनों को जमा करो। इस हदीस पाक में भी है, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान रखता है और वो अपना पानी दो बहनों के रहम में जमा ना करे, अगर इसने ऐसी बांदी की बहन से, अब बहन की बांदी आ गई, यानी कि एक दो बहनें होगी, दो बहनों से निकाह नहीं हो सकता एक वक्त में, और अब बहन की जो बांदी है उससे क्या होगा, अगर इसने ऐसी बांदी की बहन से
جیسے اس نے مباشرت کی اور نکاح کیا تو جائز ہوگا۔ آپ کو کل بتایا تھا کہ جو باندی ہے اس سے بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے ایک شخص کے لیے، اور بیوی سے بھی جائز ہے، دونوں کا قرآن پاک میں جواز موجود ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ایک ایسی باندی ہے جو اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس باندی سے بھی اگرچہ یہ مباشرت کر چکا ہے تو اس باندی کی بہن سے نکاح کرے گا تو یہ نکاح جائز ہوگا، کیونکہ نکاح کا صدور ایسے عقد سے ہوا ہے جو اہلیت نکاح رکھتا ہے، اور یہ عقد محل نکاح کی طرف منسوب ہے، لیکن نکاح کرنے کے بعد مملوکہ باندی سے مباشرت جائز نہ ہوگی۔ ہاں جی، بہن سے باندی کی بہن سے نکاح کر لیا، تو اب باندی کی بہن سے نکاح کر لیا ہے نا، تو اس جو سابقہ باندی ہے اس کی ابھی بھی باندی ہے بے شک، اس سے اب اس سے مباشرت جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس کی بہن نکاح میں آ چکی ہے۔ اگرچہ منکوحہ سے مباشرت بھی نہ کی ہو، ہاں جی، جس باندی کی بہن سے نکاح کیا تھا اس بہن سے اگرچہ اس نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تو اب بھی یہ باندی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس سے مباشرت نہیں کر سکے گا جب تک وہ باندی کو کسی سبب کے ذریعے مثلاً بے ہبہ وغیرہ سے اپنے اوپر حرام نہ کر لے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ اپنی منکوحہ بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس عورت میں مباشرت میں دونوں کا جمع کرنا لازم نہیں آتا۔ ہاں جی، ہاں جی، جو اب سوری اس میں ایک لائن مس ہو گئی تھی کہ اب ایک شخص جو ہے نا اس کے پاس ایک باندی ہے، اس نے باندی کے ہوتے ہوئے اس کی باندی کی بہن سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اب وہ جو اس کی نکاح میں آ چکی ہے باندی کی بہن، اس سے وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی جو باندی ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے۔ جو بیوی ہوتی ہے، بیوی اپنے اوپر کس طرح حرام ہوتی ہے؟ بیوی حرام ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو طلاق دے دی جاتی ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ جو باندی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے حرام ہوتی ہے؟ وہ یا تو اس کو آزاد کر دیتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے اس کو کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، یا اس کو بیچ دیتا ہے۔ جب بیچ لے گا کسی اور شخص کے ہاتھ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں سلائیڈ کے اوپر، کس نے لگائی ہے؟ اب جو بھی لگائے گا اس کا نام میں بول دوں گا، نام لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اوپر، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ شرارتیں کون کر رہا ہے۔ تو دیکھ لیں ایسے لگتے ہیں جیسے جو کچی کلاس سے بھی چھوٹی کلاس نہیں ہوتی جس میں بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پلے گروپ کے، اس کلاس کا وائٹ بورڈ ہو جیسے نا، جیسے عجیب عجیب لائنیں اس پہ لگائی ہوئی ہیں اور اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوا ہے، کیونکہ پہلے دن آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس مقصد کے لیے ہے۔ تو لیکن اصل میں یہ پریزنٹیشن سلائیڈ ہے جو ہمارے پاس کام نہیں کر رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا ایشو ہے۔ اس کا وجہ سے میں کوئی ٹریننگ دی جاتی تو شاید ہمیں پتہ ہوتا۔ چلیں جی، دو بہنوں سے دو عقدوں میں نکاح۔ پہلے یہ تھا کہ ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ ایک وقت میں ایک بہن موجود ہے اس کے ساتھ دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب آ رہے ہیں کہ دو مختلف ڈوریشن میں کہہ لیں یا دو مختلف وقتوں میں دو مختلف عقدوں میں دو بہنوں سے نکاح کا کیا حکم ہے۔ اگر کسی نے دو بہنوں کے ساتھ دو مختلف عقدوں میں نکاح کیا مگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو اس کے اور ان عورتوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی۔ ایک شخص نے دو عورتوں سے نکاح کیا تھا لیکن اسے پتہ نہ تھا کہ پہلے کس عورت سے نکاح ہوا تھا، یعنی کہ یاد نہیں رہتا یا بھول جاتا ہے، تو اب ایک بہن سے تفریق کرائی جائے گی
کس سے تفریق کرائی جائے گی؟ وہ اس سے تفریق کرائی جاتی ہے جس سے نکاح بعد میں ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ پہلے کس سے نکاح ہوا تھا تو اگر معلوم نہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے اور عورتوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، کیونکہ ان میں سے ایک سے نکاح یقیناً باطل ہے اور اولیت علم نہ ہونے کی بنا پر یقین ممکن نہیں ہے، اور جہالت کے ہوتے ہوئے نکاح کے نفاذ کی بھی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اس وجہ سے کہ اس میں ضرر ہے، اس لیے کہ دونوں کو ایک بیوی کا رتبہ ملے گا اور دونوں خواہ مخواہ قید میں رہیں گی، اس لیے تفریق ضروری ہے، اور ان دونوں کو مہر نصف ملے گا، اس لیے کہ نصف مہر تو پہلی بیوی کے لیے تھا مگر دونوں کی اولیت کے علم نہیں ہے، لہذا نصف مہر دونوں میں تقسیم ہوگا. بعض فقہا کا قول ہے کہ اس مقصد کے لیے یعنی نصف مہر کے لیے دونوں کی طرف اولیت کا دعویٰ ضروری ہے، اور نصف مہر پر دونوں صلح کر لیں کیونکہ اصلی حقدار کا علم نہیں ہے. یہ بات آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ نہیں آئی ہوگی. تھوڑی لاجیکل اور کریٹیکل یہ جو ہے نا ایک کنڈیشن ہے، ایک شخص نے دو بہنوں سے نکاح کیا تھا اور مختلف عقدوں میں کیا تھا، یعنی کہ ایک سے ایک وقت میں کیا، دوسری سے دوسری وقت میں کیا تھا، لیکن اب اس کو یہ علم نہیں کہ پہلے کس سے ہوا نکاح. تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تفصیل میں جائیں گے تو ٹائم اتنا نہیں بچے گا. ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ دونوں عورتوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، اس شخص کے پاس وہ دونوں عورتیں نہیں رہ سکتی. یہ تین کس نے لکھا ہے بھائی؟ اور نقاش ہے کہ نقش ہے؟ کیا چیز ہے جی؟ نام بھی بڑے ماڈرن قسم کے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ کیا نام ہے اور اس کا تلفظ کیا ہوگا، سپیلنگ کیا ہونی چاہیے اور اس کا تلفظ کیا ہونا چاہیے. ہاں جی، تو دو وقتوں میں دو اوقات میں دو عورتوں سے نکاح کیا تھا، دونوں بہنیں تھیں. اب اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلے کس سے ہوا بعد میں کس سے ہوا، تو دونوں عورتوں سے اس کی تفریق کرا دی جائے گی. اب دونوں اس کے نکاح میں سے نکال دی جائیں گی. نکاح میں پھوپھی ہے، بھتیجی ہے، اس کو جمع کرنا. نکاح میں دو عورتیں ایسی بھی جمع نہیں ہو سکتی جن کا آپس میں ایک کو مرد تصور کیا جائے اور ایک اور تصور کیا جائے تو نکاح نہیں ہو سکتا. ان دونوں عورتوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ دو بہنیں ہیں، ان کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے تو دوسری اس کی بہن بن جائے گی، وہ آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک پھوپھی ہے، اس کی بھتیجی ہے، ان میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے، اگر پھوپھی کو مرد تصور کیا جائے گا وہ چچا بن جائے گا اور جو بھتیجی ہے وہ بھتیجی رہے گی. اسی طرح بھتیجی کو اگر مرد تصور کیا جائے وہ بھتیجا بن جائے گا اور جو پھوپھی ہے وہ پھوپھی رہے گی. تو ان بھتیجے اور پھوپھی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، چچا اور بھتیجے کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے ایک عورت تصور کر دیا جائے تو ان کا آپس میں ان دونوں رشتوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو ایسی دو عورتیں بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں جی ولید کس چیز کی ایکسپلین کر رہے ہیں جی؟ بھائی اس کی ایکسپلین تھوڑی سی لمبی ہے، ٹائم شارٹ ہے، کل بھی ایکسپلین کی وجہ سے آدھا لیسن رہ گیا تھا تو سوری، اس کے لیے میرے پاس کوئی سولیوشن نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کا جو یہ سسٹم ہے، جو آپ لوگوں کا یہ جو لیسن کا جو ایک ٹائم ہے یہ بہت کم ہے، اور یہ ڈسٹینس لرننگ کی وجہ سے ان کو شارٹ ٹائم میں کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے سوری ایکسپلین میں اتنا نہیں کر پاؤں گا.
نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح عورت اور اس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا. ایک عورت ہے اور اس کی بیٹی ہے جو اس کے پچھلے شوہر سے ہے. ایک عورت ہے طلاق یافتہ ہے، اس کے ساتھ ایک بیٹی ہے اس کے سابقہ شوہر سے، اس سے اب ایک شخص نکاح کر رہا ہے، تو کیا اس ماں اور بیٹی دونوں سے نکاح کر سکتا ہے؟ ایک عورت اور اس کے ساتھ سابقہ شوہر کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ نہ تو ان کے درمیان قرابت ہے کہ قطع رحمی لازم ہے، اور نہ ہی رضاعت کی حرمت کا تعلق ہے کہ اس مسئلہ میں چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. امام ظفر کہتے ہیں کہ یہ جمع جائز نہیں، کیونکہ بیٹی کو اگر مذکر فرض کیا جائے تو اس کا اپنے والد کی منقوہ سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے باپ کی بیوی ہے. اناف کہتے ہیں کہ اگر باپ کی بیوی کو مرد تصور کیا جائے، باپ کی بیوی کو مرد تصور کیا جائے تو اس کا سابق خاوند کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ ایک اجنبی مرد کی لڑکی ہوگی، اور حرمت تب ثابت ہوئی جب عدم جواز دونوں طرف سے ہو، لہذا مذکورہ صورت اس قانون سے مستثنا ہے. ہاں جی، اصول یہ تھا کہ ایسی دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے اور ایک کو عورت فرض کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہو تو ان کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ایک عورت ہے، اس کی بیٹی ہے، وہ کسی نئے شخص سے شادی کرنا چاہ رہی، سابقہ خاوند اس کی بیٹی ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں اختلاف امام ظفر اور احناف کے نزدیک. امام ظفر بھی حنفی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد اور بھی ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ. ان دونوں کو صاحبین کہا جاتا ہے، امام اعظم کو امام اعظم کہا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا تعارف مختصر ہے، اسی پہ اکتفا کیجیے گا. تو امام ظفر کہتے ہیں کہ ماں بیٹی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. ان کا اصول یہی ہے کہ جب ان میں سے ایک مرد تصور کیا جائے دوسری کو عورت تصور کیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. جبکہ اناف کیا کہتے ہیں، باقی اناف کا قول کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر باپ کی بیوی کو مرد تصور کیا جائے تو کیا بن جائے گی؟ تو اس کا سابق خاوند کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. اب ماں ہے اور بیٹی ہے، ماں کو مرد تصور کیا جائے تو وہ باپ کی بیوی ہوا نا، باپ کی بیوی ہوا. اس کو مرد تصور کیا جائے تو اس کا سابق خاوند کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. اب وہ کیا ہو گئی؟ مرد بن گئی. تو اب اس کا جو سابق خاوند ہے، اب اس کی بیٹی ہے تو اس نکاح جائز، اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک اجنبی مرد ہے. کیونکہ جب ایک بیوی ہے وہ اس کی طلاق ہو گئی، جب طلاق ہو گئی تو سابقہ شوہر اس کا کیا بن گیا؟ اجنبی بن گیا، وہ اس کے لیے اجنبی ہو گئی. اب اس کے لیے وہ کیا ہے؟ اجنبی عورت ہے، وہ اس کی محرم نہیں رہی بلکہ وہ غیر محرم بن گئی. ایک منٹ، یہ کون تھا جی؟ یہ گرین لائن کس نے لگائی ہے؟ کچھ عقل سے کام لو بھائی، آپ لوگ بچے ہو، نرسری ٹیک کے بچے ہو جی، آپ کو بار بار سمجھانا پڑے گا. آپ کو اتنا بھی پتا ہے کہ پوری کلاس اور ٹیچر یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ کی کلاس کے اندر سپروائزرز میں سے بھی اور یونیورسٹی کے آفیسرز میں سے بھی کچھ لوگ انٹر ہو جاتے ہیں، آئی ٹی کے لوگ، LMS پورٹل کے لوگ انٹر ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی ساری چیزیں باتیں نوٹ کرتے رہتے ہیں. اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، بعد میں نہ کہیے گا. جی بات چل رہی تھی کہ سابقہ شوہر کی بیٹی سے نکاح. تو اب ایک عورت کی طلاق ہوئی تو اس کا سابقہ شوہر جو ہے نا وہ اجنبی ہو گیا، اس کے لیے اب اجنبی ہو گیا
अब इस औरत को अगर मर्द तस्वुर किया जाए तो वो जो बेटी बनेगी वो एक अजनबी मर्द की बेटी हुई, वो अजनबी मर्द की बेटी हुई, इस वजह से उससे निकाह क्या हो सकता है, जायज हो सकता है, अजनबी मर्द की बेटी से निकाह जायज हो सकता है। और इसी हुर्मत तब साबित होनी है जबकि जवाज दोनों तरफ से हो, में जवाज दोनों तरफ से हो। अब जो बेटी है, बेटी के लिए क्या होगा, बेटी के लिए वो अगर उस औरत को उसकी माँ को मर्द तस्वुर किया जाए तो उस सूरत में उसके बाप की बीवी बन जाएगी। बाप की बीवी से अगरचे निकाह जायज नहीं है, लेकिन एक अजनबी मर्द की बेटी से निकाह जायज है। तो इमाम अहनाफ की ये दलील है कि हुर्मत दोनों तरफ से हो तो तब तो अदम जवाज होगा, लेकिन यहाँ हुर्मत दोनों तरफ से नहीं हो रही बल्कि किसी एक तरफ से हुर्मत हो रही है, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में क्या होगा, हुर्मत नहीं होगी। हाँ जी, खमसा ने पूछा है जी, अगर किसी लड़की का निकाह से मर्द से निकाह ऐसे मर्द से हो जाए जो जिस्मानी तौर पर ठीक ना हो तो क्या वो निकाह जायज होता है, वो अपना इलाज भी ना करवा रहा हो। आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आई अच्छी तरह। जिस्मानी तौर पे क्या ठीक ना हो, क्या वो माजूर हो या बीमार हो या फिर नामर्द हो, इसमें से आप क्या पूछना चाह रही हैं। और दूसरी बात यह कि ये सवाल जो होते हैं आप लोगों ने आखिर में सवालत के सेशन में करने हैं, अभी आप टाइप में करें हंसा। हाँ जी, अगर किसी मर्द ने किसी औरत से जिना किया तो इस औरत की माँ और उसकी बेटी जानी शख्स पर हराम हो जाएंगी। एक शख्स है, उसने किसी औरत से जिना किया है, यानी कि बगैर निकाह के उससे क्या किया है, इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया है, चाहे वो क्या किया था, जानबूझकर किया था, यानी कि आमतौर पे जैसे होता है, या फिर वो निकाह की गलती से हुआ, यानी कि निकाह फासिद हुआ था, यानी कि निकाह नहीं होता और वो समझ रहे थे निकाह हुआ था, या फिर वो क्या होता है तलाक हो जाती है और वो समझते रहते हैं कि नहीं हमारी तलाक नहीं हुई, बस ये तो गुस्से में दी थी, ये तो यूं हुआ था, ये तो एक ही दफा में दी थी, ये तो ये हुआ था वो था। तलाक एक ही दफा में बैठ के 3 दफा दे दी तो हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एक दफा में दी तो एक ही तलाक शुमार होगी, ये शरीयत के साथ मजाक होता है। अगरचे एक ही वक्त में 3 तलाकें देना जायज नहीं होता है, ये आगे तलाक के मसाइल में पढ़ेंगे। अभी आपने तलाक के टॉपिक पे कोई सवाल नहीं करना। कल भी एक शख्स शबीर थे बशीर थे पता नहीं कौन वो कर रहे थे, एक भाई साहब, तो अभी तो वो जानिया औरत होगी जिसके साथ उस शख्स ने जिना किया है, अब उसकी जो माँ होगी और उस जानिया की जो बेटी होगी उसके साथ इस शख्स का जानी का निकाह जायज नहीं होगा और वो हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती हैं। अच्छा, एक और मसला भी, एक शख्स है शादीशुदा है, उसने अपनी साली के साथ या अपनी सास के साथ, जिना तो दूर की बात है, और ये मसला आ गया रहा, फिर मैं बताता हूँ। अनाफ कहते हैं कि मुबाशरत बच्चे के वास्ते से खावंद और बीवी में जुजियत का सबब होती है, हत्ता कि बच्चा मर्द औरत दोनों में से हर एक की तरफ कामिल तौर पर मंसूब किया जाता है, लिहाजा औरत के उसूल और फरू मर्द के उसूल और फरू की तरह हो जाएंगे। उसूल और फरू का क्या मतलब, उसूल का मतलब होता है बाप दादा माँ दादी नानी, ये चीजें उसूल में आ जाती हैं। और फरू क्या होती हैं, बेटी पोती बेटा पोता बेटी पोती, अच्छा बेटी नवासी बेटा नवासा, यानी कि उसकी जो औलाद को कहा जाता है फरू, और बाप दादा और पुश्त को कहा जाता है उसूल। औरत के जो उसूल फरू होंगे, उसके बाप दादा, उसके नाना नानी वगैरह, और उसके फरू वगैरह हो गए, उसकी औलाद, औलाद दर औलाद, मुज़क्कर मुन्नस दोनों में।
تو یہ مرد کے اصول و فروع پر حرام ہو جائیں گے، یہ دونوں کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ عورت کے اصول و فروع مرد پر، مرد کے اصول و فروع عورت پر، یہ دونوں پر حرام ہو جائیں گے۔ اگر عورت مرد کو شہوت سے چھوئے تو اس کی ماں اور بیٹی کا اس مرد سے نکاح کیسا ہوگا شرعی طور پہ؟ اگر کسی مرد کو کسی اجنبی عورت نے شہوت کے ساتھ مس کیا تو اس مرد پر عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوگی۔ اسی طرح ایک مرد نے عورت کو چھوا، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حرمت مسارات ثابت نہیں ہوگی اس سے، یعنی کہ عورت نے مرد کو چھوا تو اس سے حرمت مسارات ثابت نہ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا ان مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ مرد عورت کو شہوت سے ہاتھ لگائے یا عورت کے پوشیدہ جسم کو دیکھے یا عورت مرد کے عضو پر شہوت سے نظر ڈالے، اس میں شہوت شرط ہے، شہوت سے نظر ڈالے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مس، نظر و دخول و مباشرت کے ہم معنی نہیں ہے، یعنی کہ جو چھونا ہے امام شافعی فرماتے ہیں وہ دیکھنے اور دخول کے اور یا مباشرت کے ہم معنی نہیں ہے، اس لیے کہ مس اور نظر سے نہ تو روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ ہی حرام یا باطل ہوتا ہے، اور نہ ہی غسل واجب ہوتا ہے، لہٰذا انہیں دخول کے ساتھ لاحق کر کے ایسا ایک جیسا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں، کیونکہ روزہ کی حالت میں کیا ہے، مباشرت ناجائز ممنوع ہے، لیکن مس کرنا یا دیکھنا یہ ممنوع نہیں ہے اپنی عورت کو، باقی کو تو ویسے بھی حرام ہے، روزہ کی حالت میں بھی حرام ہے۔ اناف کہتے ہیں کہ مس اور نظر مباشرت کا داعیہ اور سبب ہیں۔ ان کے اناف کا کیا قول ہے کہ چھونا یا دیکھنا، یہ کیا کہتے ہیں، مباشرت کی طرف دائی ہیں، دائی ہیں یعنی کہ دائی ہیں، یہ مباشرت کی طرف بندے کو لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ اس کی طرف دیکھتا ہے یا چھوتا ہے تو اس سے آٹومیٹکلی وہ اس کے لیے مباشرت کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں، تقریباً دونوں اس کی طرف اس کا میلان ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کے پیش نظر انہیں مباشرت کے کام بنا دیا جائے گا تاکہ وہ اس چیز سے بھی بچے۔ شہوت سے چھونے سے مراد یہ ہے کہ مرد کے عضو میں انتشار پیدا ہو جائے اور انتشار ہو تو اس میں اضافہ ہو جائے، یہی قول صحیح اور معتبر ہے۔ اور نظر الی الفرج میں فرج سے مراد شرمگاہ کا اندرونی حصہ ہے۔ اگر عورت کو چھونے سے انزال ہو جائے تو بعض فقہاء کے نزدیک حرمت مسارت ثابت ہوگی، مگر صحیح وہ ہے کہ انزال سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ انزال ہونے سے ثابت ہو گیا کہ مس و نظر مباشرت تک پہنچانے والے نہیں تھے۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جو عورت سے وضع فطری کے خلاف فعل کرے، اگر انزال ہو گیا تو حرمت مسارت ثابت نہ ہوگی، اگر انزال نہ ہوا تو ثابت ہو جائے گی۔ بیٹا یہ شرعی مسائل ہیں، ان کا سیکھنا ہر کسی کے اوپر فرض ہے، مرد اور عورت پر فرض ہے، لہٰذا ان میں شرم والی کوئی بات نہیں ہوتی، نہ ہی ان کو غلط تصور کیا جائے اور نہ ہی اس کو فیل کیا جائے۔ عدت گزارنے سے پہلے عورت کی بہن سے نکاح۔ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق بائن یا رجعی دے دے تو عدت گزارنے سے پہلے وہ اس عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بائن یا 3 طلاقوں کی عدت ہو تو مطلقہ کی بہن سے دوران عدت نکاح جائز ہے، کیونکہ ان صورتوں میں نکاح عملاً منقطع ہو جاتا ہے اور قاطع نکاح یعنی طلاق کا اثر اور عمل نافذ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر مرد حرمت کا علم رکھتے ہوئے مطلقہ سے مباشرت کرے تو اس پر حد واجب ہوگی۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں۔
کہ اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنی بہن کو بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور اگر اس کی بیوی جو ہے ابھی عدت گزار رہی ہے، کون سی عدت ہے؟ طلاق بائن کی صورت میں ہے یا طلاق رجی دے دی ہے، اور عدت گزر رہی ہے، عدت گزرنے سے پہلے پہلے وہ اس عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، طلاق بائن ہو یا طلاق رجی ہو۔ ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ رجوع کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس میں طلاق رجی ہوتا ہے، رجوع سے ہی نکاح ہو، رجوع سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ طلاق رجی ایک طلاق ہوتی ہے، اصل میں طریقہ طلاق کا یہی ہوتا ہے۔ یہ آگے پڑھیں گے طلاق کے مسائل میں، ابھی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے۔ طلاق رجی دی ہے یا طلاق بائن دی ہے، عدت گزرنے سے پہلے پہلے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ طلاق رجی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ اور ان کے مسائل اور عدت کی مدت، یہ ساری چیزیں اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے، ابھی اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولید شرم کرو یار، کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ سمجھ سکتے ہو ان باتوں کو، آپ کو پتہ ہے اچھے طریقے سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ ایسا سوال کرنے کا کوئی توق نہیں بنتا۔ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو پرسنلی مجھ سے رابطہ کر لیں۔ ہاں بھائی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر طلاق بین یا 3 طلاقوں کی عدت ہو تو مطلقہ کی بین سے دوران عدت نکاح جائز ہوگا۔ یعنی کہ امام شافعی کے مطابق کیا ہے، اگر طلاق بائن تھی یا 3 طلاقیں تھی، اس کی عدت ہے، تو اس عدت کے دوران کیا کہتے ہیں، طلاق یافتہ بیوی کی بہن سے عدت کے دوران نکاح جائز ہے، کیونکہ ان صورتوں میں نکاح عملاً منقطع ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، نکاح عملی طور پہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں رجوع کا اختیار یا نکاح کو باقی رکھنے کا کوئی اختیار یا اس کا کوئی باقی اس کو کیا کہتے ہیں، چانس باقی نہیں ہوتا۔ اناف کہتے ہیں کہ پہلا نکاح قائم ہے کیونکہ اس کے احکام ابھی باقی ہیں۔ مثلا متعلقہ جو عدت گزاری ہوگی اس کا نفقہ مرد کسی میں ہوگا، خامد اسے گھر سے باہر جانے سے روک سکتا ہے اور پیدا ہونے والا بچہ اس مرد کی طرف منسوب ہوگا۔ البتہ طلاق نکاح کے عمل کو معطل ضرور کر دیتی ہے، مگر بعض احکام جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ابھی باقی ہوتے ہیں، اور اس پر حد کا واجب ہونا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطلاق کے احکام کے مطابق متعلقہ معتدہ کی مباشرت سے اس پر حد واجب نہ ہوگی۔ البتہ امام محمد کی کتاب الحدود کی عبارت کے مطابق کہ مطلق حد واجب ہوگی، کے مطابق کیا ہے، مطلق حد واجب ہوگی، اس لیے کہ حلت نکاح کی ملکیت بوجہ طلاق زائل ہو چکی ہے۔ اب الفاظ اتنے مشکل لکھے ہوئے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جن کا بیک گراؤنڈ شریعہ کا نہیں ہے یا عربی سے یا فقہ سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، ان کو سمجھنے میں کافی دقت ہوتی ہے۔ ان کو آسان انداز میں کتابوں کو لکھنا چاہیے، اور جدید جو کتابیں آپ لوگوں کی لکھی جا رہی ہیں ڈپارٹمنٹس کی، اور اس میں کافی حد تک آسانی ہے۔ کچھ کتابوں پہ ہم نے بھی کام کیا ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں اس میں گفتگو ہو۔ ہاں جی، امام شافعی کہتے ہیں کہ عورت کو 3 طلاقیں دے دی تھی یا طلاق بائن دے دی تھی، تو اب اس سے نکاح ختم ہو چکا ہے۔ طلاق بائن ایسی طلاق ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، مرد نکاح کیا کرتا ہے، نکاح کے ذریعے دوبارہ عورت سے نکاح کے ذریعے عورت کو اپنے لیے حلال کر سکتا ہے، جبکہ طلاق کی جو مغلظہ ہوتی ہے اس میں کوئی چانس باقی نہیں ہوتا۔ وہ جب تک کسی اور مرد کے نکاح میں نہ جائے اور وہاں سے طلاق اس کو نہ ہو جائے، تب تک وہ اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی، جبکہ طلاق رجی جو ہوتی ہے اس میں صرف رجوع سے ہی مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو طلاق بائن اور طلاق مغلظہ یعنی کہ جو 3 طلاقیں دے دی ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے، امام شافعی کے مطابق کیا ہے کہ اس میں نکاح بالکل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن امام اناف کیا کہتے ہیں، اناف یہ کہتے ہیں کہ طلاق نکاح اگرچہ منقطع ہو چکا ہے لیکن نکاح کے بعض احکام ابھی تک باقی ہیں،
جیسے کہ اس کی کیا ہو گیا، اس کا نان و نفقہ ہے، مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اس کو گھر سے باہر جانے سے روک سکتا ہے، اس کا جو بچہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، مرد کی طرف منسوب ہوگا، لہٰذا ان سے کیا ہوگا، اس کی بہن سے نکاح عدت کے دوران جائز نہیں ہوگا۔ لونڈی اور غلام سے نکاح، کسی آقا کا اپنی لونڈی اور مسلمان عورت کا اپنے غلام سے نکاح جائز نہیں ہے، ان کو آزاد کرنے کے بعد نکاح جائز ہوگا۔ شرعی طور پہ ایک شخص ہے، اس نے ایک عورت کو خریدا ہوا ہے، اس کی لونڈی ہے، اس کی کنیز ہے، اس کی باندی ہے، اس کی ملکیت میں، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کیونکہ اس کے لیے آلریڈی حلال ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے اور اس کا غلام ہے، اس کی ملکیت میں ہے، اس نکاح بھی جائز نہیں ہے جب تک اس کو آزاد نہ کر لے یا اس کو بیچ نہ دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مرد کے لیے اس کی لونڈی، اس کی کنیز جو ہے نا وہ حلال ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا غلام حلال نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ عورت جو ہے وہ اس غلام کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ وہ غلام عورت کی ملکیت میں ہے۔ عورت حلال تب ہوتی ہے جب مرد کی ملکیت میں جائے، نہ کہ مرد عورت کی ملکیت میں۔ لیکن آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ عورتیں حاکم بنی ہوئی ہیں اور مرد غلام بنے ہوئے ہیں، شوہر کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ایک بڑی مزے کی بات ایک پڑھی تھی واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں کہ جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہے، اپنے مرد کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بن کے رہتی ہے۔ لیکن جو ایک ناسمجھ عورت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، مرد کو غلام بنا کے رکھتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ ہاں جی، لونڈی اور غلام سے نکاح تو پڑھ لیا، کیونکہ نکاح کے جائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے فوائد و ثمرات دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہوں، اور غلام ان فوائد و ثمرات کی منافی ہے، اس لیے ثمرات و فوائد کا مشترکہ طور پر حاصل ہونا ممکن نہ ہوگا۔ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ کتابی عورت سے نکاح، مرد کا کتابی عورتوں سے نکاح جائز ہے، یہ کل اس سے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ مجوسی عورتیں، مجوسی کیا کرتے ہیں، آتش پرست ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان سے نکاح کا کیا حکم ہے۔ مسلمان کا مجوسی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا برتاؤ ضرور کریں، لیکن نہ تو ان کی عورتوں سے نکاح کرو، نہ ہی ان کے ساتھ ان کے ہاتھ کے ذبیحہ کھاؤ، جبکہ جو کتابی ہوتا ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ ریسپیکٹ یور ہسبینڈ کیا مطلب؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا مجھے کہا، میں یہ پریشان ہو گیا کیا مطلب اس کا۔ ہاں جی، مجوسی عورتوں سے نکاح جی، اس طرح مسلمان مرد کے لیے بت پرستوں کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، یعنی کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ بھی طرح سا لال لال سا نشان کس نے لگا دیا بھائی؟ شاباش، لگے رہو لگے رہو، بڑا اچھا کام ہے جی، بڑا مزہ آتا ہوگا آپ لوگوں کو اس میں، اور اس میں آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ اس کا مینٹل لیول کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ ماسٹر لیول پہ پہنچ کے بھی آپ کا مائنڈ ابھی تک وہ نرسری پریپ میں ہے۔ اچھا، غلامی نہیں کہتے، احساس کرتے ہیں سر جی، کہتے ہیں جی بالکل ضرور ہے، ہم وہ یہ ہے کہ مرد احساس کرے، مرد کو چاہیے بھئی، یہ سنت ہے، بیوی کے ساتھ مل کے کام کرنا، کام کاج کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا، اس کی مدد کرنا، یہ سنت ہے، سنت سمجھ کے کریں گے ثواب ہے۔ اور آج کے دور میں یہ سنت تقریباً ناپید ہو چکی ہے، اور ایسا دور جس میں کوئی سنت ناپید ہو چکی ہو اس سنت کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور باقی اس میں بندہ شہید ہو رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کو مارا ہوتا ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں پڑھے لکھے شخص کو اور ایک مذہبی دیندار شخص کو اس کو برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو مرد کو چاہیے کہ اپنے طور پہ وہ کیا کرے، بیوی کی مدد کرے، ہیلپ کرے، لیکن اب بیوی کو کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مرد کو کہے کہ بھئی تم میری مدد کرو، بھئی تم جو ہے نا یہ کر دو وہ کر دو، بیوی جو ہے نا مرد پہ حکم نہیں چلائے گی، اور یہ نہیں کہے گی بھائی بچے نے جو ہے نا وہ پیشاب کر دیا تو اس کو دھلوا دو، یہاں تک بھی ہوتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔
اب یہ احساس میں شامل نہیں ہوگا بھئی میں کپڑے دھو دو بھئی، کھانا خود ہی لے، ابھی میں نہیں پکاتی، آج میچ ہے جی، میچ دیکھنا ہے ہم نے، آج بڑا اچھا ڈرامہ لگ رہا ہے جی، آج ہم وہ دیکھیں گے، تو لہٰذا کھانا ہوٹل سے لے لو بھائی۔ ہاں جی، حالت احرام میں نکاح، امام محرم اور محرمہ، محرم اور محرمہ کسے کہتے ہیں؟ جو حالت احرام میں ہوں۔ محرم جو شخص حالت احرام میں ہو، اور محرمہ وہ عورت جو حالت احرام میں ہو، اس نکاح کرنا، حالت احرام میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مباشرت جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور محرم ولی کا حالت احرام میں اپنی ولیہ کا نکاح کرنا بھی اس اختلاف پر مبنی ہے۔ امام شافعی اپنی تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ لا ينكح المحرم ولا ينكح محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، محرم جو ہے وہ نہ تو محرم نہ تو کسی کا نکاح کرے اور نہ ہی خود نکاح کرے، بلکہ محرم نہیں ہے کہ بلکہ محرم آئے گا غالباً احرام سے، احرام باندھنے والا۔ اناف کی دلیل اور حدیث ہے جو سیاہ ستہ میں مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت احرام حضرت میمونہ سے نکاح کیا۔ اناف ان دونوں احادیث میں تطبیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی کی پیش کردہ حدیث میں سے مراد مباشرت کی حرمت ہے۔ باندی اور کتابیہ سے نکاح، مرد کا مسلمہ یا کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آزاد مسلمان مرد کے لیے کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ باندیوں سے نکاح کی اجازت بقدر ضرورت ہے، کیونکہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں اپنی جوز یعنی اولاد کو غلام بنانا لازم آتا ہے، جبکہ یہ ضرورت مسلمان باندی سے نکاح سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اور اس لیے آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت باندی سے نکاح سے بھی پوری ہو سکتی ہے، اور اس لیے آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت رکھنا اس سے مانع ہے کہ باندی سے نکاح کیا جائے۔ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہونے کی صورت میں باندی سے نکاح از روئے قرآن جائز نہیں ہے۔ اناف کے نزدیک کیونکہ قرآن آیت مطلق ہے، لہٰذا باندی سے نکاح مطلقاً جائز ہوگا، اور باندی کے ساتھ نکاح مرد کو آزاد بچے سے محروم کر رہا ہے، نہ یہ کہ اسے غلام بنا رہا ہے، کیونکہ مرد کو اختیار ہے کہ بچے کو اصل وغیرہ سے حاصل نہ کرے، تو اسے یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ وصف بھی حاصل نہ کرے۔ آزاد عورت اور باندی کو نکاح میں لانا، آزاد عورت ہے اور اس کے ساتھ آزاد عورت یا باندی کو نکاح میں لانا جائز نہیں ہے، آزاد عورت یا باندی کو نکاح میں لانا جائز نہیں، اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے کہ آزاد عورت پر باندی سے نکاح نہ کیا جائے، آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہ کیا جائے۔ یہ حدیث امام شافعی پر حجت ہے، اس لیے کہ وہ غلام کے لیے اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اسی طرح امام مالک آزاد عورت کی رضامندی سے اسے جائز کہتے ہیں، مگر یہ حدیث ان پر بھی حجت ہے۔ اناف کی دوسری دلیل ہے جسے ہم کتاب الطلاق میں زیادہ واضح طور پر بتائیں گے، یہ ہے کہ غلامی کی وجہ سے نعمت نصف ہو جاتی ہے، جیسے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ باندی سے نکاح صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ تنہا اور جب وہ آزاد عورت پر نکاح میں لائے، یا آزاد اور باندی سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا جائے، اس صورت میں بھی عقد نہ ہو۔ یعنی یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک پوری نعمت کی حقدار آزاد پر ایک نصف حقدار کو سود بنا کر لایا جائے، یعنی کہ ایک بیوی آپ کے پیر موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے باندی کو نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن اگر باندی پہلے سے موجود ہے تو اس پر کیا ہوگا؟ آزاد عورت کو نکاح میں لایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ پہلے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ باندی سے نکاح جائز نہیں، اور یہاں پہ باندی کو نکاح میں جائز لانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک وہ نہیں آ رہا
تضاد نہیں آ رہا؟ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی اپنی باندھی نہیں ہے کہ کون تھک گیا بھائی؟ نگین تھک گئے ہیں آپ؟ میں آپ سے زیادہ تھک جاتا ہوں نا، پوچھیں جب آپ تو صرف سنتے ہیں، میں بولتا بھی ہوں نا، اور پہلے بھی پڑھا کے آتا ہوں، اور وہاں سے آنے کے بعد بس پھر یہاں پھر پڑھانا پڑ جاتا ہے، تو شام کو پھر سر میں بڑا درد ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کا سن کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کیونکہ بور بیٹھے رہتے ہیں نا، چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ تو اگر آپ لوگ بھی بولتے رہیں، مائک آپ لوگوں کے میں نے آن کیے تھے لیکن آپ لوگ بولے ہی نہیں ہیں، آپ کو طریقہ بھی بتایا ہے، تو آپ بھی بولتے رہیں ساتھ ساتھ، تو سوال و جواب ہوتے رہیں، تو اس سے صحیح انداز میں کیا ہو سکتا ہے، اسٹڈی ہو سکتی ہے اور تھکیں گے بھی نہیں آپ۔ لمبا چوڑا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، ٹائم بھی لمبا چوڑا ہے اور لیسن بھی کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس کو 1.5 گھنٹے میں کلوز کرنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے۔ چلیں آپ تھکے ہیں تو آپ لوگوں سے تھوڑا سوال و جواب کا سیشن کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی 2-4 باتیں بتا دی ہیں، وہ جو ایک تھوڑا میں آپ کو بتا چکا تھا کہ آزاد عورت پر باندھی کو نکاح میں لانا، اس کا جواب یہ ہے یہاں پہ اس کی اپنی باندھی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی باندھی ہے، کسی اور کی باندھی سے نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ آزاد عورت کی عدت کے دوران باندھی سے نکاح، آزاد عورت کی عدت میں ہے تو اسے باندھی سے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ اگر آزاد عورت کی طلاق بین کی عدت کے دوران اس نے باندھی سے نکاح کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔ 4 عورتوں سے نکاح اور آزاد مرد 4 آزاد عورتوں یا باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، ان سے زیادہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان میں سے پہلے والی میں سے کسی ایک کو طلاق ہو گئی تو نئی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن نئی بیوی سے شادی کرنے کی غرض سے پہلے والی کو طلاق دینی جائز نہیں ہے۔ غلام کا ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح، ایک شخص ایسا ہے کہ اور 4 شادیوں کا بھی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے، اس میں بھی کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیچیدہ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کو 4 شادیاں کرنے کی ضرورت ہے، دوسری بیوی سے شادی کرنے کی ضرورت ہے، کسی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے ہے، یا اس کے ایک بیوی سے گزارا نہیں ہو سکتا تو دوسری سے شادی کرے گا، لیکن اس میں بھی یہی ہوگا کہ دونوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 2 3 3 4 عورتوں سے شادی کرو، لیکن اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم ان کے مابین انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر تم ایک ہی سے گزارا کرو، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ تو 4 شادیوں کا سنت کا تو جو ہے نا وہ بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن انصاف کا شوق کسی کو نہیں ہوتا، وہ ایک ہی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بس یہ مردوں کے اندر تھوڑی سی ہوتی ہے خامی کہ بس یا تو بیوی کو غلام بن کے ماں باپ کو بھول کے، یا پھر ماں باپ کے بہن بھائیوں کے غلام بن گئے، بیوی کے ساتھ نا انصافی کی، یہاں بھی نا انصافی ہوتی ہے۔ یہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ انصاف سے کام لیں، اور وہ آپ کے لیے گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، آپ کی وہ باندھی بن چکی ہے، یوں سمجھے آپ، وہ آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، لیکن وہ آپ کی طلاق کے بغیر کسی سے شادی نہیں کر سکتی، آپ اتنا تو اس کی بے بسی کو سمجھو بھائی۔ تو اس کے ساتھ اتنی ناانصافی اچھی نہیں ہے کہ یا تو اگر آپ کو پہلے ہی پسند نہیں ہے تو آپ اسے شادی نہ کرو جی، ماں باپ کے کہنے پہ یا جناب مجبوری کی بنا پر، اگر آپ کو پسند نہیں تو اسے شادی نہ کرو، بعد میں کہ اس کے ساتھ آپ ناانصافی کرنے پہ تج جاؤ۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ میں جو شادی کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی ہی نہ کریں۔ ہاں جی، تو غلام کا ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح، ایک شخص غلام ہے وہ ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور غلام کے لیے 2 عورتوں سے زیادہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کے جو حقوق ہوتے ہیں شرعی طور پر بھی اور عام طور پہ بھی، وہ ایک آزاد مرد کے، آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی، تو غلام جو ہوتا ہے اس کے حقوق جو ہوتے ہیں نا، ایک آزاد مرد کی نسبت نصف ہوتے ہیں، اسی طرح کنیز کی بھی حقوق آزاد عورت کی نسبت نصف ہوتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نصف مہر کے حوالے سے کہ ایک جو ہے نا
بیوی کو جو حقوق ملیں گے یا جو اس کو حق مہر ملے گا وہ مکمل ہوگا، جبکہ کنیز کے ساتھ نکاح کرے گا تو کسی اور کی کنیز کے ساتھ، اپنی کے ساتھ نہیں، تو اس کے لیے مہر بھی نصف ہوگا اور باقی سارے حقوق اس کے لیے نصف ہوں گے۔ اسی طرح غلام دو سے زیادہ بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتا، اور ہاں جی، چار میں سے ایک بیوی کو طلاق کے بعد نکاح کی صورت ہے، اگر کوئی شخص آزاد اپنی چار بیوی میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیتا ہے، عدت ختم ہو جاتی ہے، تو چوتھی بیوی کو نکاح میں عدت کے اختتام تک چوتھی بیوی کو نکاح میں نہیں لا سکتی۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک چوتھی بیوی کو طلاق نہیں دے گا تو ان میں سے کسی اور کو نہیں لا سکتا۔ اچھا، زنا سے حاملہ عورت کے ساتھ نکاح، ایک شخص اگر کوئی مرد زنا سے حاملہ عورت کو نکاح میں لائے تو جائز ہوگا، مگر وضع حمل تک اس سے مباشرت نہ کرے گا۔ یہ حکم امام ابو حنیفہ امام محمد کے نزدیک ہے، امام شافعی کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ایسا نکاح فاسد ہے اگر حمل کے نسب ثابت ہو، مثلا شبہ میں کی گئی مباشرت کے نکاح فاسد وغیرہ، تو اس صورت میں بال اتفاق نکاح باطل ہوگا۔ امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ ممانعت نکاح دراصل حرمت حمل کی پیش نظر ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک جو عورت ہوتی ہے اس کو جب طلاق ہوتی ہے تو دوسرے مرد سے اس وقت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے یا حمل ضائع نہ ہو جائے۔ وضع حمل کا مطلب ہوتا ہے جب حمل ختم نہ ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، حمل ضائع ہو گیا، اس صورت میں وضع حمل ہو گیا، اس کی عدت پوری ہوگی، چاہے اگلے دن ہی ہو جائے۔ جبکہ جو حاملہ نہیں ہے اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تین قروء ہوتی ہے، یعنی کہ تین حیض یا تین طہر ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے، اس میں حکمت کیا ہوتی ہے کہ اس دوران پتہ چل جائے گا کہ عورت حاملہ تو نہیں ہے۔ اگر حاملہ ہوگی تو اس کو جو ہے نا پیریڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس دوران نہیں آتے، اور اگر اس دوران آتے رہتے ہیں تو تاکہ تین جب پیریڈز اس کے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ حاملہ نہیں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت پہلے سے حاملہ ہو، نئے شخص کے ساتھ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے ساتھ اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کے بارے میں تضاد نہ پیدا ہو جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا ہے یا کسی پچھلے کا ہے۔ اس وجہ سے عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ آخر میں جو بیان کیا گیا، زنا سے جو عورت حاملہ ہوئی ہے اب اس سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ اس سے نکاح جائز ہے کیونکہ اس کا نسب ثابت ہونا ہی نہیں ہے کسی سے، اس میں نہیں پتا ہوتا کہ یہ نسب کس کا ہے، کس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چاہے معلوم بھی ہو لیکن شرعی طور پہ اب ایسی صورت میں ایسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک اس کا حمل وضع نہ ہو جائے تب تک اس سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ لوگ میں سے کسی کا سوال ہے تو بس 2-3 منٹ ہیں، پوچھ لیں۔ اور سر آواز نہیں آ رہی ہے تھوڑا ٹائم کوشچن کے لیے۔ یاور اقبال اینڈ ٹھیک ہے، دیتی نہیں کیوں کی بات جلدی ہے، آنس دیتے نہیں ہے جی۔ ہاں جی بس یہ آپ کا پھر لیسن بھی تو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، یا برابر ٹھیک آ رہی ہے جی۔ سر کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، اس کیوں نہیں ہوتی؟ جی ہو جاتی ہے، لیکن حمل کے دوران طلاق دینی نہیں چاہیے، دوران عمل طلاق دینی نہیں چاہیے، یہ ہے، ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، مباشرت نہیں، مباشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ سبھی سمجھ جاتے ہیں لیکن کچھ خیال کیا کریں، ایسی باتیں سوالات کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس کا سوال کا کیا مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ احتیاط کیا کریں، یہ آپ کی بہنیں ہیں، آپ بہن بھائیوں کی طرح ہیں، تو سارے موجود ہیں، ہر کسی کو پتہ ہوتے ہیں، تو کچھ احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی بھی بہنیں ہوں گی گھروں میں، ان کے بھی بھائی ہوں گے گھروں میں، تو
ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہنیں بھی کہیں کسی کلاس میں میل حضرات کے ساتھ بیٹھتی ہوں، تو کیا وہاں پہ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ جناب ہماری بہن کے ساتھ سامنے کسی مرد نے میل نے اس طرح کی بات کی ہے، سوال کیا ہے؟ تو یہ باتیں کچھ احتیاط کیا کریں. جو ضروری باتیں ہیں شرعی طور پہ یا جو آپ کے لیسن کے حوالے سے وہ سب کر کر، اور وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ مناسب الفاظ اور مہذب انداز میں کی جائے. تو جو ضروری ہے مجبوری ہے وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ باتیں ہر بچے کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، تو ایسے سوالات کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارا یہ جو لیسن 10 دن تک یہ ٹاپکس بار بار آئیں گے. تو دوسرا دن ہے، پلیز میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں احتیاط کیا کریں میل حضرات خصوصی طور پہ. دوسرا سوال میل حضرات کی طرف سے ایسا آیا ہے جو اس پڑھ کے شرم مجھے آ رہی ہے، پلیز کچھ احتیاط کیا کریں. فیمیل میں سے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ماشاء اللہ ان کی مہربانی ہے اور کافی اچھا کوآپریٹ کر رہی ہیں، لیکن کچھ احتیاط کیا کریں آپ لوگ. ہاں جی، مصباح بہت پریشان ہو اٹینڈنس کی وجہ سے. وہی ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ آپ ایل ایم ایس پورٹل سے رابطہ کریں اور ایل ایم ایس پورٹل والے جانیں اور آپ جانیں ان سے کریں، ریکویسٹ کریں، بات کریں، اپنے ریجنل کیمپس میں بات کریں جہاں سے آپ لوگوں کو یہ ملا ہے یا ایل ایم ایس اکاؤنٹ کا پاسورڈ وغیرہ یہ چیزیں جو ملی ہیں، تو وہاں سے رابطہ کریں یا اپنے ریجنل کیمپس میں رابطہ کریں یا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کا پیچھے کون ہے، کس سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا، آن لائن کلاسز کا نہیں پتا. کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ریجنل کیمپس سے رابطہ کریں، ہو سکتے ہیں وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو. اچھا لیول دے کے بات کریں. اچھا ٹھیک ہے جی. ہاں جی بھائی، آپ 4 بار پوچھ چکے ہو اور میں بتا چکا ہوں. میں ایک ہی بار بتا چکا ہوں، جتنا ضروری تھا اتنا میں نے بتا دیا ہے. مزید اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو مجھ سے پرسنلی بات کر لیں، باقی سب کو سمجھ آ گئی ہے. ہاں جی، جو یاور اقبال بار بار کوشچن کر رہا ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے اس کی یہ کیا چیز ہے. جی